ویلکم بیک. ٹیم لاہور پوچھتا ہے آج بات کر رہی ہے ان شہریوں کے بارے میں, ان پاکستانیوں کے بارے میں جو ایک بہتر مستقبل کے نام پر جھانسے کا شکار ہوتے ہیں اور غیر قانونی طور پر اپنے وطن کو چھوڑ کر, اپنے پیاروں کو چھوڑ کر خواری کاٹنے پردیس چلے جاتے ہیں اور یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں ایک بہت خوبصورت, بہترین اور پلا بھرا مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں ایف آئی اے کی بلڈنگ میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب سمیع الرحمان جامی صاحب. آج کا موضوع چونکہ ایک تکلیف کے حوالے سے ہے اور ایک گمراہی کے حوالے سے ہے جو ہماری نوجوان نسل میں میجورٹی یا تو کاٹ رہی ہے یا کاٹنا چاہتی ہے. وجہ ہے بہتر مستقبل. ایف آئی اے کے پاس کتنے کیسز ایسے سال بھر میں تقریباً آ جاتے ہیں جن میں بہتر مستقبل کے نام پر یہی خواری کاٹی جاتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل ہے ایف آئی اے میں دوسرے ونگز بھی ہیں, جیسے کمرشل بینک سرکل ہے, اینٹی اپنا کرپشن سرکل ہے, کارپوریٹ کرائم سرکل ہے, ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل ہے. آپ ان تمام سرکلز میں اگر کیسز اور انکوائری کا جائزہ لیں تو ان کی مجموعی تعداد بھی جتنے کیسز اور انکوائریز اس سرکل میں درج ہوتے ہیں ان کے برابر نہیں پہنچتے. اچھا جی, یعنی کہ اتنا برڈن ہے. اتنا برڈن ہے یہ آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ اوور برڈن سرکل ہے. ٹھیک ہے. جس پہ ہر سال تقریباً 1000 سے اوپر انکوائریاں اور تقریباً 700-800 تک کیسز رجسٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجوہات ظاہری بات ہے کہ معاشی اور معاشرتی دونوں ہیں. بالکل صحیح کہ ملک کے اگر حالات کا مجموعی طور پر جائزہ لیں تو لوگ اپنا مستقبل روشن نہیں دیکھ رہے ہوتے. مستقبل کے حوالے سے لوگوں کو مطلب جو خدشات ہوتے ہیں, جسے کہیں ان امپلائمنٹ ہے, ایک بہت بڑا غربت ہے, احساس محرومی ہے, ناانصافی ہے. لوگوں کا خیال یہ, خاص طور پر نوجوان نسل کا خیال یہ ہے کہ انہیں اپنی صلاحیتیں آزمانے کے جو مواقع باہر میسر ہیں وہ شاید پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں ضمن میں کہتا چلوں کہ یہ سوچ جو ہے نہ صرف تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ہے بلکہ جو کم تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ نوجوان بھی ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ وہ اگر باہر چلے جائیں گے تو ایک بہتر مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہوگا. سر, گھر میں کام نہیں کرنا, پاکستان میں لاہور میں کام نہیں کرنا, کیوں کہ چھوٹا کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. وہاں جا کر اپنی ماں کا زیور بیچ کر, اپنی بہن کا جو بچا کچا اثاثہ گھر میں پڑا ہے وہ بیچ دینا ہے, بیوی کی چیزیں بیچ دینی ہے اور یہ تمام انویسٹ کر کے ایک دھوکے باز فراڈی آدمی کو غیر قانونی طور پر آپ نے باہر چلے جانا ہے اور سمجھنا یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں بہت بہترین چیزیں ملیں گی اور ہم یہ چیزیں واپس کر دیں گے. کتنی پرپورشن ایسی ہے جس میں لوگ ایسے کامیاب بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آج سے 25-30 سال پہلے کا آپ ریشو نکالیں تو شاید کافی لوگ کامیاب ہو جاتے تھے, لیکن آج کل جو مطلب یورپین ممالک کے قوانین ہیں, میرا خیال ہے کہ کامیابی کی ریشو تقریباً 1-2% سے بھی شاید کم ہی ہوگی. ٹھیک ہے. میجورٹی لوگ یہ جو جاتے ہیں تقریباً 50% تک تو میرا خیال ہے پہنچنے میں ہی کامیاب نہیں ہوتے. رستے میں ہی مطلب خوار ہوتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, قید ہو جاتے ہیں, ایجنٹ مارے جاتے ہیں. اس کے بعد جو وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں وہ وہاں پر کیمپوں میں بھی ڈیٹین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کچھ اگر کیمپوں سے مطلب نکلنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں ملازمت نہیں ملتی. پھر ان ممالک کے قوانین تبدیل ہو چکے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ 25-30 سال سے پہلے جو لوگ گئے تھے وہ ان ممالک کے قوانین نرم تھے کیونکہ شاید انہیں چیپ لیبر فورس چاہیے تھی, لیکن اب ایسا ایشوز نہیں ہے وہاں پر. اب انہیں اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان کو پہلے ملازمت مہیا کر رہی ہے, اپنے لوگوں کو امپلائمنٹ دینا ان کی پریورٹی باہر سے آنے والے اور خاص طور پہ غیر قانونی طور پر آنے والے لوگوں کو. تو اس وقت تو تھا کہ بندہ اگر کوئی بندہ رہ رہا ہے, بندہ 4-5 سال ہو گئے ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ ایسی اسکیمز وغیرہ آ جاتی تھیں جس سے انہیں وہ لیگلائز کر لیتے تھے. لیکن اب تو کوئی نہیں. اب تو میں چونکہ ایئرپورٹ پہ بھی رہا ہوں, اس سے پہلے میں دیکھا کہ جو میجورٹی واپس آتی ہے ان کی کہانیاں آپ سنیں تو وہ نرا جیسا کہنا چاہیے کہ المیہ داستانیں ہی ہوتی ہیں کہ وہ جتنا اتنا مطلب ماں کا زیور یا گھر بار سے مال مویشی سارا کچھ بیچ کے جاتے ہیں وہاں پر, اور وہاں پر نہ انہیں ملازمت ملتی ہے
اور برف ان کی منتظر ہوتی ہے. کچھ لوگ برف میں دکانوں کے آگے سوتے ہیں, کچھ لوگ پارکوں میں برف کے اندر سوتے ہیں, اور مطلب اکثر لوگ آتے ہیں جنہوں اسنو بائٹ کی وجہ سے اپنے اعضاء سے محروم ہو جاتے ہیں, جان لیوا بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا سر, ایک پرابلم جو ہم نے اپنے پروگرام کے پچھلے حصے میں بھی ڈسکس کی اور کوشش کی کہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے, بہت بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی ایسے ہوتی ہے جو وہاں پہنچنے کے چکر میں مارے جاتے ہیں. کبھی ان کے رستے میں آنے والے ملک میں ہیں, کبھی ایران میں مارے گئے, کبھی اگر ٹرکی جا کے مارے گئے. ایجپٹ بارڈر پہ بہت زیادہ ایسے معاملات ہوتے ہیں, فائرنگ کر دی جاتی ہے. اسٹیٹ ان کی رسپانسبلٹی کس حد تک لے پاتی ہے, کیونکہ یہ لوگ تو غیر قانونی طور پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اسٹیٹ نے تو تمام ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جن سے یہ جو انسانی اسمگلنگ کا کاروبار ہے اس کو ختم کیا جا سکے. دیکھیں, جتنے بھی آپ کہیں کہ ہماری نوٹیفائڈ چیک پوسٹ ہیں, اگر آپ ان سے دیکھیں تو یہ کاروبار تقریباً زیرو ہے. آپ کو نہیں ایئرپورٹ سے یا دیگر جو بارڈرز پہ چیک پوسٹ ہیں وہاں سے یہ مطلب انسانی اسمگلنگ کا کاروبار نہیں ہو رہا. یہ ہو رہا ہے پاک ایران بارڈر پہ. اب ایران کے ساتھ ہمارا تقریباً 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے, یہ بارڈر پورس ہے, اور پھر وہاں پر بارڈرز کے دونوں طرف ٹرائبز بیٹھے ہوئے قبائل ہیں. ان قبائل کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں, گو کہ حکومت ان کو پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان پہ مطلب قابو پایا جائے, اس میں کمی لائی ہے, ڈیفینیٹلی کمی لائی ہوئی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہماری بہت سی معاشی اور معاشرتی ترغیبات ایسی ہیں. میں چونکہ بہت سارے مطلب کیسز اور انکوائریز کی وجہ سے میرا گجرات وغیرہ میں کے گاؤں میں جانا ہوا ہے. جو سب سے زیادہ کنٹروورشل اضلاع ہیں اور ڈینجرس اضلاع ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے, تو اگر آپ گجرات یا منڈی بہاؤدین کے گاؤں میں جانے کا آپ کو اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے گاؤں کے زیادہ تر جیسے مکانات کچے ہوتے ہیں ویسے ہی کچے مکانات ہوتے ہیں. لیکن ان اضلاع میں 10, 15 یا 20 مطلب گھر جو کچے گھر ہیں, اس کے بعد آپ کو یکدم ایک گھر نظر آئے گا جو پورا پکا ہے اور بہترین قسم کا وہ گھر ہے. مطلب اونچی اونچی اس کی دیواریں ہیں, ماربلز کی دہلیزیں ہیں, پیشانی پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے, وہ 2-3 کنال میں گھر واقع ہے. اچھا, یہ گھر اب ان لوگوں کے جو کہ باہر جا چکے ہیں اور باہر سیٹل ہو چکے ہیں. اب یہ اس قسم کی جسے کہنا چاہیے ترغیب مسلسل ہے کہ جو لوگوں کو اکساتی رہتی ہے کہ چونکہ ان کا بچہ گیا تھا آج سے 20-25 سال پہلے, اس کے پاس آج اللہ کا دیا سب کچھ ہے, تو ہمارا بچہ بھی چلا جائے گا تو ہمارے دن پھر جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں آپ نے پہلے کہا کہ صرف ایک فرد کی خواہش نہیں ہوتی, پورے اس کے گھر کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ باہر جائے گا تو ہمارے دن بھی اچھے شروع ہوں گے. پیرنٹس کا کتنا قصور ہے سر؟ پیرنٹس کا بالکل قصور ہے اس میں. پیرنٹس کو آپ اس میں سے منفی نہیں کر سکتے ان کے کردار کو, کیونکہ دیکھیں وہ پیرنٹس ہی جو مطلب فائنینشیل اسپیکٹ ہے اس کو تو ماں باپ ہی پرووائڈ کرتے ہیں. مطلب اس کے لیے اپنی وہ جائیداد بیچتے ہیں, اپنے مال مویشی بیچتے ہیں, وہ پیرنٹس ہی بیچتے ہیں, اور پیرنٹس کی باقاعدہ خواہش ہوتی ہے. بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے جو کیسز ہوئے ہیں جن میں مطلب کچھ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز وغیرہ آئیں, اس وقت ان لوگوں نے بیانات وغیرہ دیے ان ہیومن ٹریفکرز کے اگینسٹ, لیکن بعد میں انہیں سے ان کا راضی نامہ ہو گیا اور انہیں کے خلاف انہوں نے عدالت میں باقاعدہ بیان دیا کہ یہ تو ہے ہی نہیں, ہمارا ہے ہی نہیں ملزم, وہ تو ہم نے غلط فہمی کی بنیاد پہ اس کا نام لے لیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ ایجنٹ وہی ایجنٹ ان کو یہ راہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کی طرف سے تھی, اللہ کا کرنا تھا, اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے, ہم آپ کی مالی امداد کرنے کو تیار ہیں, اور آپ کے ماشاءاللہ 3-4 بچے اور ہیں, اگلے بچے کو ہم فری بھجوا دیں گے. یعنی کہ ایک بچہ مروا لیا, دوسرے بچے کو فری بھجوانے کے چکر میں دوبارہ سے اسی ایجنٹ کے ساتھ, اور وہ ماں باپ کا راضی نامہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ غربت, احساس محرومی, ملازمتوں کا نہ ہونا, یہ سارے بنیادی عوامل ہیں. سر بطور میڈیا پرسنز اور ایک مستحکم ادارہ ہوتے ہوئے الحمدللہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس اویئرنیس کے حوالے سے کہ خدا رے سے باز آئے, وہ میرا ایڈوائز ہے. دیکھیے, میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کے لوگوں کی اوپینین کو مولڈ کرنے میں, ان کو بنانے میں میڈیا سب سے اہم رول آج کل میرے خیال پلے کرتا ہے. دیکھیں, میڈیا کو بتانا چاہیے کہ یورپی ممالک میں کوئی
جو پیسے ہیں وہ درختوں پہ نہیں لگے ہوئے، اور ان ممالک کے قوانین جو ہیں وہ بالکل غیر قانونی تارکین وطن کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بالکل صحیح۔ اب وہاں پر یورپ میں ایبزارب ہونا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ پہلے مطلب جو اکثر لوگ آج سے 25-30 سال پہلے گئے وہ مختلف مطلب طریقے آزمایا کرتے تھے، کسی نے شادی کر لی، کچھ کر لیا، لیکن یہ چیزیں اب سب ختم ہو چکی ہیں وہاں پر۔ انہوں نے اپنے قوانین کو انتہائی سخت کر لیا۔ اب جو کسی غیر قانونی تارکین وطن کو ملازمت دیتا ہے اس پہ بھی مطلب وہ بھی سزا پاتا ہے، لیکن اور ان کے لیے بھی سزائیں ان کی انتہائی سخت قسم کی ہیں۔ لیکن بہرحال سے کسی حد تک چیزیں موجود ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کو اپرچونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جھانسے میں آتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، پھر وہاں پر جو بھائی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب ٹیلی فون پہ بتاتے ہیں کہ یار میرا تو کام یہاں پر بہت اچھا چل رہا ہے، اور کسی گورے کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا کے بھیجتے ہیں کہ جناب میں نے تو یہاں پر آ کے یہ جھنڈا گاڑ دیا ہے، پیچھے والوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ اس پہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز جو چل رہی ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا بندہ پیچھے موجود لوگوں کو اس نے بتایا ہوا کہ میں نے یہاں پر قلعہ فتح کر دیا؟ کہ اس پہ ڈیفینیٹلی میڈیا میں ڈرامے وغیرہ ہونے چاہیے، ڈاکومنٹریز دکھانی چاہیے، لیکن ہاں اس میں یہ ضرور کہوں کہ جو ڈرامے وغیرہ بنائیں اس میں کوئی گلیمرائز نہ کریں منفی چیزوں کو۔ بدقسمت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ منفی چیزوں کو گلیمرائز کر کے پیش کرتے ہیں تو وہ بھی نوجوانوں کو بڑی اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو منفی چیزیں ہیں مطلب ان کو منفی انداز، انتہائی منفی انداز میں دکھایا جائے، اور جیسے میں نے کب سے کہا کہ بتایا جائے لوگوں کو کہ بھئی یہ ان ممالک کے قوانین ہم آپ کو بالکل نہیں کریں گے۔ آپ 8-10 لاکھ روپے لگا کے، یہ بعض لوگ تو میرا خیال ہے 30-30 40-40 لاکھ روپے تک اس کام میں جھونک دیتے ہیں، وہاں جا کے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جان لیوا بیماریوں کا شکار ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ اسنو بائٹس کی وجہ سے اپنے اعضاء سے محروم ہو جائیں، ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جائیں۔ اچھا سر، ایک بہت بڑی چیز جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ بھی کی گئی، ہمارے کچھ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں ضلالت اور خواری کاٹنے کے بعد جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اپنی فوٹیجز بھی ہمیں بھیجیں، ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی اس ٹائم تکلیف میں، آرگنز تک نکال لیے جاتے ہیں اور فیملی کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر وہ واپس چاہیے تو اتنا پیسہ بھیجیں۔ اس کے لیے ایف آئی اے کیا کام کرے گا؟ دیکھیے اس کے لیے ایف آئی اے نے سب سے جو موجودہ ڈی جی صاحب نے کیا ہے کہ یہ جو روٹ استعمال ہوتا تھا ایران، ترکی اور گریس وغیرہ کا، ان ممالک میں اللہ کا شکر ہے کہ لنک ہمارے ایف آئی اے کے آفیسز کی اسٹیبلشمنٹ کی منظوری ہو چکی ہے۔ وہاں پر جلد از جلد ایف آئی اے کے دفتر قائم ہو جائیں گے تاکہ اس روٹ پہ، تاکہ ایف آئی اے کا جو ان کی مطلب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک مؤثر رابطہ ہو سکے، اور یہ جو آرگنائزڈ گروہ ہیں، گروپس ہیں، مافیاز ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو، ان کو پکڑا جا سکے اور اس کاروبار پہ چیک کیا جا سکے۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا سر اس معاملے کو؟ ظاہر ہے یہ ایک ڈپلومیٹک ایشو ہے، اس کے اندر ڈپلومیٹک دیکھیں منظوری ہو چکی ہے، میرا خیال ہے اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ لنک، ہاں جی انشاءاللہ بالکل اس کی منظوری ہو چکی ہے ہر کوارٹر سے۔ اب میرا خیال ہے کہ صرف باقاعدہ ایک دفتر کا قیام رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ جلد ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سمیع الرحمان خان جامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے عام شہری کو، عام لاہوریے کو ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں موجود عام لوگوں کو جھانسا دیا جاتا ہے، بہتر مستقبل کا ان کی جیبوں پر نظر رکھی جاتی ہے، ان کے خاندانوں، قبیلوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ریاست اپنا کام کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مافیا بھی ایکٹیویٹ ہے، اور دوسری جانب عام شہری جو بہتر مستقبل کے خواہش مند ہوتے ہیں اور یہاں کچھ نہیں کرنا چاہتے، یہاں پر اپنی سکلز کو بالکل بھی آزمانا نہیں چاہتے، اور ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ کہیں حمید صاحب کے گھر والے کچھ نہ کہیں، کہیں لطیف صاحب کے گھر والے کچھ نہ کہیں، کہیں میرا دوست شفیق یہ نہ کہے کہ میرا دوست ایک ہمبل جاب کر رہا ہے، وہاں جا کر تمام خواریاں کاٹنے کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ چیز ہے۔ اپنے وطن میں رہیں، یہاں پر کام کریں، باہر جانا بری بات نہیں ہے، لیکن غیر قانونی طریقے سے اپنی جان کو رسک پر ڈالنا اور پاکستان کے تشخص کو پامال کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ اس معاملے پر آگاہ رہیں اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ کہیں ایسی چیز اگر ہو رہی ہے تو بروقت اس کی سرکاری اداروں کو اطلاع دے کر اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ان چیزوں پر نظر رکھیں اور ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔